السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں داریہ نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آسیہ کوثر۔ آج ہم ایک بات کریں گے اس خبر کے حوالے سے جو ڈیلی اداریہ نیوز پیپر کے اوپر جو ہے وہ بریک کی گئی اور اس سے قبل اسی چینل پر جو ہے وہ اس پر ایک پروگرام بھی کیا گیا۔ جی ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ کون کون سے ایسے جو ہیں وہ سینئر آفیسرز اس وقت موجود ہیں جو محمد احسن یونس کے انڈر کام کریں گے لیکن وہ ان سے سینئر ہیں، تو وہ کون سے آفیسرز ہیں؟ بالکل آسیہ، میں ان کا ذکر ضرور کروں گا۔ یہاں پہ چودھری سلیم صاحب ہیں جو 2018 میں انہوں نے ڈی آئی جی کے عہدے پہ ترقی پائی۔ افضال کوثر صاحب ہیں جنہوں نے 2019 میں افضال کوثر صاحب تو اب بھی ڈی آئی جی کے عہدے پہ تعینات ہیں نا؟ بالکل جی، ابھی وہ ڈی آئی جی آپریشن موجود ہے، یا اسلام آباد کے کرائم اور دیگر سچویشن کو وہی ہینڈل کرتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں، اس پہ وہی کارروائیوں کے احکامات جاری کرتے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وقار الدین سید ہیں جو سیکورٹی ڈویژن کے انچارج ہیں، ڈی آئی جی ہے، سیکورٹی ڈویژن کو دیکھتے ہیں۔ عرفان علی خان بلوچ ہیں جو لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں، اور کامران عادل صاحب ہیں۔ کامران عادل صاحب مارچ 2021 میں ڈی آئی جی کے عہدے پہ انہوں نے ترقی پائی، اور جو احسن یونس صاحب ہیں انہوں نے اپریل 2021 میں اس عہدے پہ ترقی پائی۔ میں آپ کو اخبار کی کٹنگ دکھانا چاہوں گی کہ یہ وہ خبر ہے، یعنی کہ آئی جی اسلام آباد احسن یونس کی تعیناتی کے بعد ڈی آئی جی کامران عادل جو ہیں ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر تھے، انہوں نے اپنی سروسز جو ہیں اور اپنی خدمات جو ہیں وہ پنجاب حکومت کے سپورٹ کروا لی ہیں، اپنا تبادلہ کروا لیا ہے۔ اور دوسری جانب چودھری سلیم جو ڈی آئی جی لا اینڈ آرڈر ہیں، انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ذرائع کے مطابق خط لکھا ہے کہ وہ وفاقی حکومت یعنی وفاقی پولیس کے ساتھ مزید اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نہیں نبھا سکتے، اور انہوں نے بھی تبادلے کی ریکویسٹ کی ہے۔ اسی پروگرام میں ہم نے یہ خبر بریک کی تھی، ہمارے ساتھ موجود تھے چودھری جاوید باگڑ صاحب، سینئر کرائم رپورٹر ہیں اسلام آباد کے، اور گزشتہ 15 سالوں سے اسلام آباد میں صحافت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ کوئی پہلا ایسا واقعہ نہیں ہے یا ایسا پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ڈی آئی جیز نے جو ہے وہ اپنے سپیریئر کے سامنے کام کرنے سے انکار کیا جسٹ بیکاز کہ ان سے جونیئر آفیسر کو ان سے سینئر عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ اسی پر آج ہم ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ چودھری جاوید باگڑ صاحب کو ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، اور ان سے جانیں گے کہ 2 ڈی آئی جیز نے تو تبادلے کروا لیے، 5 ڈی آئی جیز کی پریڈکشنز کی گئی تھی کہ یہ وہ 5 ڈی آئی جی ہیں جو موجودہ آئی جی اسلام آباد احسن یونس سے سینئر ہیں۔ ان کی سروسز جو ہیں، ان کے جو ڈیزگنیشنز ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا تجربہ جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد محمد احسن یونس سے زیادہ ہے۔ چودھری جاوید باگڑ صاحب بہت شکریہ، بڑی زبردست قسم کی آپ نے جو ہے وہ انفارمیشن ہمارے پروگرام میں شیئر کی تھی کہ 5 ڈی آئی جیز ہیں جو ہے وہ تبادلے بھی کروائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مستعفی بھی ہو جائے۔ ماضی کی بھی آپ نے کچھ جو ہے وہ ایگزامپلس دی تھی اور وہ ہمیں سچ ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں، اور جو آپ نے ہمارے پروگرام میں خبر بریک کی تھی وہ بھی 100% ہمیں سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب جو 3 ڈی آئی جیز باقی ہیں کیا دیکھ رہے ہیں، اور جو جن 2 ڈی آئی جیز نے اپنے تبادلے کروائے ہیں اور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے حوالے سے بھی تھوڑی ہمیں ڈیٹیل بتائیے گا کہ کیا ایسی وجہ بنی اور کیا اب فیس سیونگ جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ بہت شکریہ آسیہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ نئے جو آئی جی احسن یونس صاحب اسلام آباد میں آئے ہیں، ہمیں ان کی ذات پہ یا ان کے کام سے یا ان پہ ہمیں نہ کوئی گرج ہے، نہ ہمیں کوئی ان کے ایسی ہے کہ ہم ان کی ذات کے کوئی خلاف ہیں وہ آئی جی کیوں لگ گیا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ وہ اسلام آباد میں آ کے آئی جی لگے ہیں، لیکن ہم نے تھوڑے سے حقائق واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی سرکاری جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ اس طرح کی چیزیں اگر جونیئر کو سینئر پوسٹ پہ لگا دیا جائے اور سینئر اس کے متحد کام کریں گے تو کچھ ایشوز ہوتے ہیں، ہمیشہ سے ہر ڈپارٹمنٹ ہوتے آیا ہے۔ لیکن ہم نے جو بات کی، ہم نے یہ کہا کہ احسن یونس جو ہے ان سے 5 ڈی آئی جی سینئر ہیں۔ اب وہ 5 ڈی آئی جی کیا کریں گے، کس طرح ان کے متحد کام کریں گے، یا کس طرح ان کی میٹنگ میں بیٹھیں گے، یا کس طرح کا ان کا بیہیو ہوگا، اور خاص کر کے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے یہ کس طرح سے کارگر ثابت ہو سکیں گے، تو اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ تو آج جس بات پہ آسیہ آپ نے مجھے دعوت دی اور جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ کامران عادل صاحب کی بات کروں گا۔ کامران عادل صاحب پہلے بھی اسلام آباد میں بطور اے ایس پی سرو کر چکے ہیں، اس کے بعد ایس پی بھی کر چکے ہیں، اب ڈی آئی جی کے طور ایس ایس پی کے طور پہ رہے، ڈی آئی جی کے طور پہ بھی یہاں پہ سرو کرے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پنجاب میں بھی پہلے ان کی سروسز رہی ہیں، پنجاب میں پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں۔ تو ان کی میں چھوٹی سی ایک مثال دے دوں کہ
یہ ایسی شخصیت کے مالک ہیں یا یہ ایسے پولیس افیسر ہیں جو اپنی ذات کے حوالے سے یا اپنے عہدے کے حوالے سے کوئی بات برداشت نہیں کرتے. انہیں ایک دفعہ یہ بھی ایشو ہوا تھا کہ یہ ایس پی راولپنڈی تعینات ہے تو وہاں پہ کوئی ایشو ہو گیا, ان کی ذات کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, اور انہوں نے استعفیٰ دے کے فوری طور پہ انہوں نے وکالت شروع کر لی تھی, کیونکہ یہ وکیل بھی ہیں تو انہوں نے پریکٹس شروع کر دی تھی وکالت کی. لیکن تھوڑی ٹائم بعد جو ہے ان کو محکمے نے واپس لے لیا اور اس بات پہ یہ راضی ہو گئے, یہ واپس ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے. اصل ایشو یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے, جو جس کی ڈومین بنتی ہے, اس ڈومین میں اگر آسیہ کام کرتا رہے بندہ تو ہمیشہ بندہ کامیاب ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ ڈپارٹمنٹ ترقی کرتے ہوتے ہیں. اسی طرح دوسرے ڈی آئی جی ہیں, وہ 2018 کے ڈی آئی جی ہیں, چودھری سلیم صاحب, لا اینڈ آرڈر کو دیکھتے ہیں. اب یہ میں جو ہے جو میرا سورس ہے میں اس میں یہ بات کلیئر کر سکتا ہوں کہ وہ بھی اس بات پہ راضی نہیں ہے اندر کھاتے, لیکن بظاہر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈپارٹمنٹ نے اپنی عزت کا بھی وہ خیال رکھنا ہوتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں ان کی عزت اور مقام کا خیال رکھا جائے, لیکن جہاں عوام کی بات آ جاتی ہے, یہاں افیسر کے تنزلی کی بات آ جاتی ہے, یہاں ان کی بےزتی کی بات آ جاتی ہے, تو ہمیں اس حوالے سے, کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے حقائق کو عوام تک پہنچانا, تو اس سلسلے میں ہم یہ بات کرتے ہیں. ہم ذاتی گرج کی یا ذاتی اسنا کی صورت میں کبھی نہیں کرتے ہیں. تو میں نے یہی بات بھی جو کی تھی, 5 ڈی آئی جی اسلام آباد کے جو ہیں وہ ایس این یونس صاحب سے سینئر ہیں اور ان سے پہلے کے جو ہیں ڈی آئی جی ہیں. لیکن اب چودھری سلیم صاحب نے بھی خط لکھا ہے کہ وہ موٹر وے میں جانا چاہتے ہیں, وہ اسلام آباد پولیس میں مزید سرو کرنا نہیں چاہتے ہیں, لہذا ان کی ٹرانسفر کر دی جائے. اور اس کے بعد باقی ایسی ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا 3 ڈی آئی جی ہیں اور بھی, جن میں ایک افضال کوثر صاحب ہے جو اس وقت سارے آپریشن کے معاملات کو وہ دیکھتے ہیں. اسی طرح وقار الدین سید صاحب ہیں. دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ عوام سے ریلیٹڈ ہے, اسلام آباد کی عوام سے ریلیٹڈ ہے. ایس این یونین صاحب کے بڑے اچھے اقدام ہوں گے, بہت سی اچھی باتیں ہوں گی, بہت اچھے وہ افیسر ہوں گے, لیکن یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد کے شہری اس وقت اس صورت میں, یہاں پہ اسلام آباد کے شہری اس وقت اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے, مشکلات میں ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنی چار دیواری میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتے ہیں. جس وقت جس کا دل ہوتا ہے گھروں میں گھس آتے ہیں لوگ, روڈوں پہ ڈکیتیاں کرتے ہیں. کوئی یہ دیکھا نہیں جاتا ہے کہ یہ کہاں پہ ہے, یا یہ ریڈ زون ہے, یا یہ کوئی پوش علاقہ ہے, یا یہ کوئی جنگل ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بلا تفریق جو ہے وہ ڈکیتیوں چوریوں کی وارداتیں جو ہیں وہ جاری ہیں. شہری بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چودھری جاوید باگڑ صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ ساری سچویشن تو آپ اس سے بخوبی واقف ہیں, اوبویسلی کرائم کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوگا. نیکسٹ آپ کیا اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اسلام آباد میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایس پیز ہیں اور کچھ ایس ایس پیز بھی ہیں جن پہ کرپشن کے الزامات بھی ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ ان پہ الزامات ہیں کہ قبضہ مافیا کی پشت پناہی جو ہیں وہ کر رہے ہیں. ایک طرف ڈی آئی جیز جو ہیں وہ تبادلے کروا رہے ہیں, سینئر اور جونیئرز کے جو ہیں ایشو ڈپارٹمنٹس میں آ چکے ہیں, مسائل کا سامنا اسلام آباد پولیس کے اندر بھی جو ہے ان کو کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب اس طرح کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ آئی جی اسلام آباد محمد احسن یونس جنہوں نے ابھی نئی اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں, ان کے ان ایس پیز کے خلاف جو ہے وہ کیا ری ایکشنز ہوں گے, کیا وہ ایکشنز لیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہمیں چاند کہ آپ نام بتا دیں جن پر یہ الزامات عائد کیے گئے ہیں. دیکھیں آسیہ, آپ نے یہ بڑا اچھا کویسچن کیا. یہاں پہ اسلام آباد میں جو بھی ڈی آئی جی صاحبان آئے, جو بھی ذمہ داریاں انہوں نے لی اپر لیول پہ, انہوں نے سب سے پہلے یہی بات کی کہ ہم اپنے صفوں میں کبھی بھی کرپشن کو برداشت نہیں کریں گے, اور ہم ان کے خلاف جو کرپٹ افیسر ہوگا ہم سخت سے سخت کارروائی کریں گے. لیکن باتیں ہوئیں, پریس ریلیزیں جاری ہوئیں, خبریں چھپیں, بڑے بڑے دعوے وعدے کیے گئے ان سے پہلے آنے والے آئی جی صاحبان میں بھی, لیکن بات کیا ہوئی, سب انسپیکٹر معطل ہو جاتا ہے, نوکری سے فارغ ہو جاتا ہے, انسپیکٹر نوکری سے فارغ ہو جاتا ہے. لیکن وہ کس بہا پہ ہوتا ہے کہ جی کرپشن ہے, جی ان کے قبضہ مافیا سے تعلقات ہیں, یا ان کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے, یا اس نے کام ٹھیک نہیں کیا. ٹھیک ہے, لیکن اس سے اوپر اگر آپ ڈی ایس پی کو دیکھیں, آپ ایس پی کو دیکھیں, اصل میں تو وہ کمان اوبے کر رہا ہوتا ہے, وہ سب انسپیکٹر بھی اور انسپیکٹر بھی, ایس ایچ او بھی, لیکن سارا نظرہ جو گرتا ہے وہ ان لوگوں پہ ہی گرتا ہے. ہمیشہ ڈی ایس پی صاحبان, ایس پی صاحبان اس سے بچ جاتے ہیں. ان پہ زیادہ بھی اگر الزام آئے تو ہمیشہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ تبادلہ کر دیا جاتا ہے. اب اگر میں مثال دوں ایک زون کرال کی, کرال میں پراپرٹی کے بے شمار ایشوز ہیں,
بے شمار چیزیں ہیں وہاں پہ، قبضہ مافیا کا معاملات ہیں وہاں پہ، شہریوں کی سوسائٹی کے حوالے سے معاملات ہیں، سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، لوگ پیسے دے دیتے ہیں، ان کو پلاٹ نہیں ملتے، بہت سارے ایسے ایشو ہیں. اور دوسری طرف آسیہ سب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سوسائٹیز کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں وہ بڑے عجیب نوعیت کے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی مثال کوٹ کروں گا کہ وہاں پہ گلبرگ سوسائٹی ہے اور وہاں پہ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کی بھی جگہ ہے وہاں پہ. یہ تھوڑی ٹائم پہلے کی بات ہے، میری متعلقہ ایس پی سے بھی اس وقت بات ہوئی کہ وہاں پہ 2 رپٹیں درج ہوتی ہیں کہ جموں کشمیر کی انتظامیہ نے ہمارے اوپر گلبرگ کی طرف سے درخواست جاتی ہے، گلبرگ انتظامیہ سوسائٹی انتظامیہ کی طرف سے درخواست جاتی ہے کہ ہمارے اوپر انہوں نے حملہ کیا، ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لیا. وہاں پہ 1-2 بندے زخمی ہو جاتے ہیں، رپٹ درج ہو جاتی ہے. اسی طرح اسی کے تناظر میں جموں کشمیر کی مدعیت میں ایک رپٹ درج ہو جاتی ہے کہ جی ہماری زمین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اور ہم ان کے بھی بندے زخمی ہوتے ہیں، وہ بھی رپٹ درج ہو جاتی ہے. اور وہ رپٹیں آج تک، میں آئی جی اسلام آباد سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ رپٹیں آج تک اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ درج ہوئی ہیں. ان کی طرف سے کوئی نہ پولیس کی طرف سے اس پہ مقدمہ درج کیا گیا، نہ اس پہ کارروائی کوئی آگے بڑھی ہے. صرف تفتیش وہیں روک دی گئی ہے. ٹھیک ہے، دونوں سے درخواستیں آ گئی ہیں، رپٹ ریکارڈ پہ آ گئی ہے، لیکن اس سوسائٹی میں جو گلبرگ سوسائٹی ہے اس میں اور جو جموں کشمیر سوسائٹی ہے اس میں عوام کا پیسہ انوالو ہے. وہ جو کروڑوں روپے کی سینکڑوں کنال زمین ہے جس کے قبضے کے ایشوز ہیں، یہ تو انتظامیہ کمیٹی ہے، الیکشن لڑنے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں بغیر کسی پیسے کے، خدمت کی وجہ ارب پتی بن کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. وہ بعد میں اگرچہ وہ نیب یا دیگر کے مقدمات کو فیس کرتے ہیں، لیکن ان کا جو موٹو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہوتا ہے. اب وہ تو سائڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن وہ سینکڑوں لوگ جنہوں نے وہ پیسہ دیا، جن کا وہ کروڑوں روپے ہے، جن کے پیسوں سے وہ زمین خریدی گئی ہے سینکڑوں کنال، اس پہ یہ صرف اتنی ہی رپٹ درج ہوتی ہے جی ہماری زمین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، ان کی زمین پہ انہوں نے قبضہ. اس پہ آج تک ایسا یہ ڈیفائن نہیں ہو سکا، نہ مقدمہ درج ہو سکا ان لوگوں کے خلاف کہ آپ لوگوں نے یہ ایسا کیوں کیا ہے. لیکن اس میں عوام پستی ہے اور عوام نہیں کیا ہے. اسی طرح دن دہاڑے مرڈر ہو جاتا ہے. یہ سوسائٹی میں ڈی ایچ اے سوسائٹی کی بات کروں تو وہاں پہ 3-4 مہینے پہلے ایک مرڈر ہوا، اس کی ابھی تک انکوائریاں چل رہی ہیں، اس پہ ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہو سکا. جاوید باقر صاحب نے بڑی انفارمیٹیو جو ہے وہ گفتگو کی ہے کہ قبضہ مافیا جو ہے وہ اس کی پشت پناہی اسلام آباد پولیس کے کچھ آفیسرز جو ہیں وہ کر رہے ہیں. آئندہ پروگرام میں ہم ان کے نام اور ان کی ڈیٹیل کے ساتھ بھی انکشاف کریں گے کہ اسلام آباد کے ایسے کون سے پولیس آفیسرز ہیں جنہوں نے قبضہ مافیا گروپ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے اور ان کی پشت پناہی کی ہے. لیکن محمد احسن یونس جو کہ موجودہ آئی جی اسلام آباد جن کو تعینات کیا گیا ہے، اور جیسے کہ جاوید باقر صاحب نے بھی کہا کہ ان کی کارکردگی پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، حقائق سامنے لانا جو ہے وہ ہمارا کام ہے، اور وہی حقائق ہم جو ہیں وہ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس قسم کے مسائل کا سامنا آئی جی احسن یونس کو جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر اور ڈپارٹمنٹ کے باہر سے، کس طرح کے مسائل ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے. ایک مسئلہ جو ہے وہ سینیورٹی کا تھا جس کے ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، اور دوسرا مسئلہ اب آئی جی ایس این یونس کو جو فیس کرنا پڑے گا وہ ان آفیسرز کی جانب سے ہوگا جن کو جو قبضہ مافیا کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جو جرائم پیشہ افراد کی جو ہے وہ پشت پناہی کر رہے ہیں. آئی جی ایس این یونس کو اس حوالے سے کوئی سخت اسٹریٹجی بنانی ہوگی، اور جو باتیں آج تک صرف وربلی جو ہے وہ کہی جاتی رہی ہیں، جن کے صرف دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ پولیس کرپٹ پولیس افسران کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی، اب اس پر عمل کرنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ہر طرح سے جو ہے وہ اسلام آباد کے لوگ جو ہے وہ مسائل سے گھرے ہوئے ہیں. ایک طرف جرائم جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اب قتل ڈکیتی چوری کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں، ریپ کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ قبضہ مافیا کی جانب سے شہری اپنے اثاثوں سے محروم ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد احسن یونس آئی جی اسلام آباد کی نئی اسٹریٹجی کیا ہوگی. کیا وہ اپنے کرپٹ پولیس افسران کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں گے، یا گزشتہ آئی جیز کی طرح ان کے بھی صرف دعوے رہ جائیں گے کہ ہم کرپٹ پولیس افسران کے خلاف کارروائی کریں گے. اگر آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، کامنٹ نہیں کیا تو ابھی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام آباد پولیس کے جو کرپٹ آفیسرز ہیں کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو جرائم پیشہ افراد اور قبضہ مافیا کی پشت پناہی کر رہے ہیں.